صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه حميدا لم يزل محمودا لا يزال ثم الصلاة والسلام على حبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وأصحابه المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون. صدق الله العلي العظيم. صلوات بر محمد و آل محمد. خداوند قدوس کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک ماہ مبارک رمضان کا ایک اور دن ہماری قسمت میں لکھا اور یہ قید حیات کے اندر اضافہ کیا تاکہ ہم اس ماہ مبارک رمضان میں جو ضیافت اللہ ہے، اس دسترخوان کو اللہ تبارک و تعالی نے بچھایا ہے، اس پر مزید ایک دن گزار سکیں۔ سلسلہ گفتگو جیسا کہ آپ مستحضر ہیں، آپ جانتے ہیں، حدیث عنوان بصری ہمارا موضوع تھا، اور الحمدللہ اس کے بعد جو ہے اس گنہگار کے بعد، اس جاہل کے بعد کچھ اور بزرگان آپ کی خدمت میں عنوان بصری کے موضوع پر گفتگو فرمائیں گے۔ کچھ فراز جو تھے ان پر میں نے آپ کی خدمت میں رائز پیش کیے، اس کے بعد جو ہے ہمارے بزرگان جو ہے آپ کی خدمت میں ہوں گے، اور بے شک وہ مجھ سے بہتر علم اور تقوی اور ہر لحاظ سے مجھ سے بہتر ہیں، انشاءاللہ آپ ان سے کسب فیض کریں گے۔ میں آپ کی خدمت میں آج سرنامہ کلام میں ایک آیت کو منتخب کر کے لایا ہوں، جس میں اللہ تبارک و تعالی ایک بظاہر، کیونکہ اگر تدبر کیا جائے قرآن کے اندر تو اس کی معنی، اس کے مفاہیم الگ ملتے ہیں۔ بظاہر ایک آیت ہے، آیتوں جیسی آیت ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے فی قلوبہم مرض۔ کفار اور منافقین کو مخاطب ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے قلوب کے اندر مرض ہے، بیماری ہے۔ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے قلوب کے اندر امراض تھے مختلف قسم کے، لیکن اس کے بعد جو جملہ آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فزادہم اللہ مرضا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مرض کو بڑھاتا ہے۔ یہ تعجب کی بات ہے بھائی، ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، اچھے بنو، نیک انسان بنو، متقی بنو، یہ قرآن، یہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت، یہ 14 معصومین، یہ سارا سسٹم بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ مرض سے چھٹکارا حاصل کرے انسان۔ لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ ان کے قلوب میں مرض ہے، اور میں فزادہم اللہ، اور اللہ ان کے مرض کو بڑھاتا ہے۔ سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ بھائی اللہ میرے مالک، دست بستہ گزارش ہے آپ پہ، ہمارے بچے قربان، ہماری جان قربان، مالک بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہو کہ یہ بیمار ہیں، ان بیماروں کا تو علاج کرنا چاہیے، ان کے قلوب میں مرض ہے، ان کے مرض کو کم کرنا چاہیے تھا، اور تو خیر مطلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر مطلق ہے۔ خیر مطلق کیا ہوتا ہے؟ یعنی جس سے کبھی بھی کوئی بھی شر کی امید نہ ہو۔ خیر مطلق، ایبسلیوٹ جس کو کہتے ہیں، ایبسلیوٹ نیکی۔ اللہ کی طرف سے کوئی شر نہیں ہو سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی کوئی امید نہیں ہے کہ ایک مریض ہو، اس کے اندر گندی بیماری ہو اور وہ اس کو بڑھا دے، نفاق کو بڑھا دے، حسد کو بڑھا دے، تعصب کو۔ پھر یہ قرآن کیا کہنا چاہ رہا ہے یہاں پر؟ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ
ان کے مرض کو بڑھاتا ہے۔ کیسے؟ جب گئے بزرگوں کی خدمت میں، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بزرگوں کی خدمت میں جایا کریں۔ حضرت آیت اللہ محسن قرائتی مفسر قرآن ہیں، بہت بڑا نام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی دے، ان کو طول عمر باعزت عطا کرے۔ فرماتے ہیں کہ مثال آپ کو میں دوں کیسا ہے، یہ ایسے ہے کہ جیسے آپ نے کوئی ڈیڈ باڈی دیکھی ہے، کوئی لاشا، کوئی جنازہ پڑا ہوا ہو، جنازہ تو آپ نے دیکھا ہے نا، مردہ کسی چیز کا، کسی جانور کا مردہ جنازہ پڑا ہوا ہو، ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہو، اس کے اندر ایک بدبو ہوتی ہے کہ نہیں؟ اس کے اندر نجاست۔ لیکن کیا ہوتا ہے، ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے، بارش ہوتی ہے، بارش کے قطرے ٹپکتے ہیں اس ڈیڈ باڈی پر، پھر کیا ہوتا ہے، اس ڈیڈ باڈی کی بدبو اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ کہا کہ یہی سسٹم، اسی آیت کی تفسیر یہی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی آیات ان قطروں کی مانند ہے، اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے، اس کے اندر تو کوئی بدکاری نہیں ہے، لیکن یہ جو ان کے قلوب ایسے ہیں کہ مردہ لاش کی طرح ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنی آیات نزول کرتا جاتا ہے پاک و طاہر۔ ان کا تعصب، ایک آیت نازل ہوئی 10% تعصب تھا اللہ کے نزدیک، اللہ کے خلاف، اس کے بعد دوسری آیت نازل ہوئی، تعصب بڑھ گیا، تیسری آیت نازل ہوئی، اس طرح سے ان کا کیا ہوتا ہے، مرض بڑھتا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا میں کچھ نہیں کر رہا، میں تو صرف اپنے نبی پر آیات نازل کرتا جا رہا ہوں، لیکن ان کے قلوب میں مرض ہے، ان کے قلب جو ہیں ایک مردہ لاش کی طرح ہے، جیسے آیات نازل ہوتی جاتی ہے ان کا مرض بڑھتا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اس طرح سے فزادہم اللہ مرضا، اللہ تبارک و تعالی ڈائریکٹلی نہیں بڑھاتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کی بیماری میں اضافہ کرتا ہے، ورنہ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت پہ حرف آئے گا۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میں آیات نازل کرتا جا رہا ہوں، اسلام فتح حاصل کرتا جا رہا ہے، اسلام کامیاب ہوتا جا رہا ہے، دین محمدی کامیاب ہوتا جا رہا ہے، اور جب یہ لوگ دیکھتے ہیں ان کو تعصب ہے، ان کو حسد ہے، تو ان کی یہ بیماری بڑھتی جا رہی ہے۔ جناب عالی، یہ ہے قرآن۔ دیکھیے کس طرح سے قرآن گفتگو کرتا ہے۔ بظاہر تو اگر ہمارے سامنے ایسی بہت ساری آیات ہیں، اگر ہمارے سامنے پیش کی جائے ہم تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو جائیں گے۔ اگر ہم سے کوئی سوال کرے کہ بھئی یہ کیسے ہوا، قرآن تو غلط نہیں ہو سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ آج کل ہمارے دوست سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، ہر جگہ پر بحث و مباحثہ چل رہا ہوتا ہے۔ دوستو اگر مطالعہ نہیں کیا تو آپ دشمن کے سامنے آپ کو ہتھیار ڈالنے پڑیں گے۔ اسی لیے میں نے آپ کی پہلی نشست کے اندر عرض کیا تھا کہ جناب عالی تھوڑا سا ٹائم نکالیں اور یہ جو معارف اہل بیت ہیں، معارف قرآن ہیں، ان کو سمجھیں۔ آج کل الحمدللہ سب کچھ آپ کے پاس موجود ہے، کم از کم جو ہے اسی یوٹیوب پہ، اسی فیس بک پہ، اس کو بہت ساری دنیاوی چیزوں کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں، تھوڑا سا ٹائم قرآن اور اہل بیت کے لیے نکالیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرے دوستوں، میرے نوجوان بھائیوں، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا۔ ٹھیک ہے، آج ایک کام ہم نہیں کرتے تھے، کل سے اس کو اسٹارٹ کر دیں، دیر نہ لگائیں، سچے دل سے، صدقے دل سے۔ حدیث سناؤں؟ ایک صلوات پڑھیے، آپ کی خدمت میں حدیث پیش کر۔ توبہ، آج کوئی غلط کام کرتے تھے، اس وقت 10:20 ہونے والے ہیں، مسجد قباء میں آپ موجود ہیں، آج یہیں پر تہیہ کر لیں کہ مجھے اہل بیت کو ناراض نہیں کرنا۔ ان پر لعنت بھیجتے ہیں نا ہم لوگ، جنہوں نے اہل بیت کو ناراض کیا۔ ہاں بھائی، لعنت ہے، برحق ہے، صبح شام ہے، سب کچھ ہے، انہوں نے تو ناراض کیا، لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے آپ نماز نہیں پڑھتے کیا اہل بیت خوش ہوتے ہیں؟ تو پھر آپ کس کی لسٹ میں آ گئے؟ وہ جنہوں نے اہل بیت کا دل دکھایا، ان پر لعنت۔ ہم بھی کہتے ہیں بے شمار، لیکن ذکی حیدری تو خود کو تو دیکھ، کیا تو جھوٹ بولتا ہے تو اہل بیت علیہ السلام ناراض نہیں ہوتے؟ کیا اہل بیت کو دکھ نہیں ہوتا؟ جب تو زنا کرتا ہے، جب تو نام محرم کو دیکھتا ہے، حضرت آج ہی توبہ کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من احب الی اللہ من شاب تائب، نوجوان جو توبہ کرتا ہو، اس توبہ کرنے والے نوجوان سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی چیز پسند نہیں ہے۔ توبہ کریں۔
حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ قحط سالی ہو گئی. ابھی دیکھیں توبہ اللہ کیسے قبول کرتا ہے توبہ. ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت موسیٰ نے پوچھا مالک جب تیرا مومن تیرے سامنے آ کر توبہ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ ٹھیک، جب تجھے پکارتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اس کے جواب میں، اس مومن کے جواب میں کیا کہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز ہے، میں کہتا ہوں لبیک. پھر کہا کہ اگر وہ سجدے کی حالت میں مومن تجھے پکارے تو کیا کہتا ہے میرے مالک؟ کہتے ہیں میں جواب میں کہتا ہوں لبیک. اگلا جملہ سنیں گے. پھر حضرت موسیٰ نے سوال کیا، اے میرے مالک جب ایک گنہگار انسان پشیمان ہو کر گناہوں کو چھوڑ کر تیرے سامنے آ کر توبہ کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اس وقت تو اس کے جواب میں کیا کہتا ہے؟ اللہ کی آواز ہے، میں کہتا ہوں لبیک لبیک لبیک. 3 مرتبہ آجا میرے بندے، آجا میرے بندے، آجا. حالانکہ گنہگار. اللہ کریم ہے، اللہ کریم ہے. یہ مت سوچئے کہ ہم نے اتنا کیا، گناہ کیا. نہیں نہیں، آج ہی فیصلہ کر لیجئے، اس کا دروازہ کھلا ہے 24 گھنٹے، ہر وقت دروازہ کھلا ہے. میرے نوجوان دوست خود کو گناہوں سے بچائیے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا، اہل بیت کو ناراض مت کریں. کیسے عاقبت بخیر ہو سکتی ہے اس کی جس نے اہل بیت کو ناراض کیا؟ بھائی ہمارے پاس تو تبرہ ہے. تبرہ کیا ہے؟ دشمن اہل بیت پہ لعنت. اس دشمن اہل بیت سے ناراضگی. دشمن اہل بیت، جو اہل بیت کا دوست ہے وہ ہمارا دوست ہے، جس نے اہل بیت کو ناراض کیا وہ ہمارا دشمن. ذکی حیدری خود کو تو دیکھ لے. آج سے ذکی حیدری خود کو دعوت، آپ بزرگ ہیں، میں آپ کا نام نہیں لوں گا، میں خود کو دعوت دوں گا کہ کہیں میں ناراض تو نہیں کر رہا اہل بیت علیہ السلام کو. حضرت کیا فرمایا ہے، کتنی زیادہ تاکید آئی ہے. اور خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہے. میں ایک واقعہ، ابھی بیچ میں دوسرا واقعہ گیا، میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں نقل کر رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قحط آ گیا، بارشیں نہیں ہو رہی تھیں، لوگ پانی کے لیے پریشان، بالکل بارش نہیں ہو رہی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز دی، حکم دیا ہے موسیٰ پوری قوم کو جمع کر اور اجتماعی دعا کر باران کے لیے، بارش کے لیے، پھر میں تیری دعا سنوں گا. ساری قوم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بڑے سے میدان میں لے آئے، سب جمع ہو گئے، جتنی بھی قوم تھی پوری، سب کے سب، مرد بچے خواتین بڑے بوڑھے سب آ گئے میدان میں. اجتماعی دعا کروا رہے. کون کروا رہے ہیں حضرت؟ کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. کوئی عام نبی نہیں تھے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا، اولی العزم پیغمبر آئے، دست دعا بلند کی، دعا ختم ہو گئی. حضرت موسیٰ نے دیکھا بارش نہیں ہو رہی، بارش نہیں ہو رہی. نبی دعا مانگ رہے ہیں، پوری قوم دعا مانگ رہی ہے اس کے ساتھ، دعا نہیں ہوئی. مالک ہاتھ بلند کیے. موسیٰ کلیم اللہ تو تھے، اللہ سے کلام کرتے تھے. یا رب تو نے حکم دیا کہ میں اپنی قوم کو جمع کروں ایک میدان میں، اجتماعی دعا کریں، تو دعا قبول کرے گا، بارش ہوگی. مالک ہم نے ایسا کیا لیکن بارش نہ ہوئی، بارش نہیں ہوئی. سمجھ میں نہیں آئی بات کہ اس کا فلسفہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز دی، موسیٰ تمہاری قوم کے اندر ایک ایسا شخص ہے جو اتنا گنہگار ہے کہ اس کے زمین و آسمان سے بھی بڑے گناہ ہیں. اگر یہ اجتماع میں اس میدان میں موجود ہوگا دعا کے لیے تو میں تیری دعا قبول نہیں کروں گا. اس کو نکال. وہ جو بندہ، غور کیجیے گا اللہ کتنا کریم ہے. بظاہر تو دیکھو، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، یہ روایات ہمیں درس دینے کے لیے. فلاں بندہ موسیٰ بہت زیادہ گناہ کیے ہیں اس نے، عظیم گناہ، وہ جب تک اس مجمع میں رہے گا جتنی دعائیں کر لو نبی تیری بھی دعا قبول نہیں کروں گا، اس کو نکالو. حضرت موسیٰ نے مجمع سے مخاطب ہو کر کہا کون ہے وہ فلاں گنہگار، اجتماع سے نکل جائے، اس کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی. 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ کوئی نہیں اٹھا اپنی جگہ سے، سب بیٹھے رہے. پھر دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے. اس مرتبہ دعا قبول ہو گئی. کوئی بھی نہیں نکلا اس مجمع میں، جو بھی بیٹھے ہوئے تھے سب بیٹھے ہوئے تھے. تعجب کی بات ہے،
دعا کی، بارش ہونے لگی۔ پھر حضرت موسیٰ نے اللہ سے مخاطب ہو کر کہا مالک بات سمجھ میں نہیں آئی، تو نے کہا تھا اس میں ایک گنہگار بندہ موجود ہے، جب تک وہ اٹھے گا نہیں میں تیری دعا قبول نہیں کروں گا۔ اور پھر میں نے دعا کی، دعا قبول بھی ہو گئی۔ کہا کہ موسیٰ اس بندے نے میرے ساتھ دل ہی دل میں راد و نیاد کیا کہ مالک میری بے عزتی ہو جائے گی قوم کے سامنے، میں رسوا ہو جاؤں گا۔ جب آنسو بہا کے دعا کی تو موسیٰ میں نے اس کو بخش دیا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر، کریم دیکھیے، ایک آنسو پشیمانی کا نوجوان دوستو، اسی وقت اللہ کریم ہے بخش دیتا آپ کو۔ کتنے بڑے گناہگار، وہی گناہگار جس کے لیے حضرت نے خود کہا تھا اس کو نکالو دعا قبول، پلک جھپکتے میں زندگی میں انقلاب آ گیا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ ابھی آج بیٹھے ہوئے آپ اس کو مسجد قباء کے اندر، ایک لحظہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، ایک لمحہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ لیکن کیا ہے؟ ارادہ پختہ کر لیں، اپنے آپ سے تہیہ کر لیں کہ ہم نے سدھرنا ہے، ہم نے اچھا بننا ہے، ہم نے ان قربانیوں کا صلہ دینا ہے جو کربلا والوں نے دی، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل نے دی۔ ہمیں ہمارے لیے کیا ہے سب کچھ، کوئی ضرورت نہیں تھی ان کو۔ محمد کو کیا ضرورت تھی؟ مولا حسین کو کوئی ضرورت تھی؟ نہیں، ان کے لیے تو جنت کے جوانوں کے سردار تھے دونوں بھائی، لیکن پھر بھی نکلے دشت کربلا میں گئے، صعوبت برداشت کی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو ماتلی والے ہیں، یہ جو ذکی حیدری جیسے ہیں، یہ سدھر جائیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ یہ ہے جناب عالی مرض۔ ہمارا گفتگو آج جو موضوع ہے وہ مرض ہے۔ اب ہم سب امام کے انتظار میں ہیں، امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج شریف کے انتظار میں۔ صلی علی محمد لے محمد وعجل فرجہ۔ ہم انتظار کر رہے ہیں ہمارے مولا کا، سب منتظر ہیں۔ عظیم عبادت ہے انتظار فرج، احادیث میں آتا ہے۔ اور مولا کے کیا کریں گے حضرت؟ ہمارے سب نوجوان کو بتائیں، مولا آئیں گے، باطل سے لڑیں گے۔ کس سے لڑیں گے؟ باطل سے۔ حق کے مقابلے میں جو بھی ہوگا باطل ہوگا، اور امام زمانہ آ کے باطل سے جنگ کریں گے۔ جو بھی باطل ہوگا، صرف فوج نہیں ہوگی، یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ باطل فوج ہوگی، نہیں، امام حق پر ہوں گے، اور جو بھی باطل ہوگا اس کے خلاف امام قیام کریں گے۔ امام کی تلوار، امام کی افواج، امام کی فوج میں جو شخص ہیں ان کا دشمن وہی ہوگا جو باطل ہوگا، جو باطل پر ہوگا۔ یہ باطل صرف افراد نہیں ہے حضرت۔ ایک سوال پوچھو، جھوٹ باطل نہیں ہے؟ جھوٹ بولنا حق ہے، نہیں باطل ہے۔ زنا باطل نہیں ہے، چوری کرنا باطل نہیں ہے، غیبت کرنا باطل نہیں ہے۔ امام نے کیا فرمایا؟ امام باطل سے جنگ کریں گے۔ ذکی حیدری کے اندر کیا ہے؟ کتنے مرض بٹھا کے بیٹھا ہوا ہے وہ، کتنے باطل اس کے اندر، اس کے قلب کے اندر موجود ہیں۔ یہ جھوٹ بھی بولتا ہے، یہ نامحرم کو نگاہ بھی کرتا ہے، نامحرم کو دیکھتا بھی ہے، غیبت بھی کرتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، نشہ بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد نعرہ لگاتا ہے کہ امام زمانہ جلدی ظہور کرے، میں آپ کے ساتھ باطل سے لڑوں گا۔ حضرت پہلے تمہارے اندر ذکی حیدری، تیرے اندر جو باطل بیٹھا ہوا اس کو تو مار، پہلے تیرے اندر تزکیہ نفس۔ جناب عالی اگر تیرے اندر جھوٹ ہے تو بھی سوچ لے کہ باطل میں سے ہے، تیرے اندر میں باطل ہے، قلوب میں باطل ہے۔ افواج اس لیے کہا گیا ہے کہ 313 سچے سپاہی بن جائے تو امام ظہور کریں گے۔ وہ سچے سپاہی ایسے ہوں گے، پیور ہوں گے، پاکیزہ، تزکیہ نفس سے مزین، ایسے ان کے قلوب پاک ہوں گے کہ جن کے اندر ایک بھی باطل نہیں ہوگا، وہ امام کے ساتھی ہوں گے۔ ورنہ ہم جیسے تو بھائی ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی فوج ہوگی، باطل آئیں گے اس سے لڑیں گے، جیسے یزید کی فوج تھی۔ نہیں 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 نہیں، باطل جناب علی، جو باطل ہے امام اس سے جنگ ہے، چاہے وہ میوزک ہو، باطل، امام کی اس سے جنگ ہے۔ ہمارے دوست ہم سے سوال کرتے ہیں، ایک انٹرسٹنگ نکتہ، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ آج بہت ساری چیزوں کے اندر یہ جو ضمیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو بنایا ہے نا، یہ ضمیر ایک بہت بڑا جج ہے۔
حضرت امیر کائنات کا نہج البلاغہ کا قول ہے کہ آپ محبت کے بارے میں اور دوسرے امور کے بارے میں اپنے دل سے گواہی لیا کریں. دل ایسے جج ہیں، ایسے قاضی ہیں، ایسے گواہ ہیں جو رشوت نہیں لیتے. اپنے ضمیر سے سوال کریں. بہت سارے سوالوں کے جواب آپ کو ہم مولوی نہیں دے سکیں گے، جو دل دے گا. ایک عارف کا بڑا زبردست جملہ یاد آ گیا. اس سے کسی نے پوچھا حضرت کون سی موسیقی سننا جائز ہے، کون سی موسیقی سننا حرام ہے؟ ہماری بہنیں بھی آتی ہیں، سوال کرتی ہیں ہم سے واٹس ایپ پہ کہ جناب عالی پردہ کیسے کریں، فلاں جو پیچھے سے آج کل نئے اسٹائل کے اسکارف آ گئے ہیں یہ پہننا کیسا ہے، رنگین اسکارف، اٹریکٹیو اسکارف، اور ابایا جو آیا ہے وہ کس ٹائپ کا پہنے. دوست نوجوان سر فلاں میوزک سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے؟ میں کہتا ہوں مفتی کے پاس، میں نہیں کہہ رہا، اس عارف نے کہا اس کے لیے مفتی مجتہد علماء کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. میوزک کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آج ہی فیصلہ کر دیجئے، اپنے ضمیر سے پوچھئے جو میوزک آپ سن رہے ہیں، آپ امام زمانہ کو ماننے والے ہیں نا، کل امام زمانہ آ گئے تو کیا یہی میوزک ان کے سامنے چلا پائیں گے؟ اگر نہیں چلا پائیں گے تو جائز نہیں ہے آپ کے لیے سننا، اگر چلا پائیں گے تو بسم اللہ. ہیں پردے کی بات ہے، حجاب کی بات ہے، جناب عالی یہ پردہ ہماری بہن کر رہی ہے، یہ لپسٹک، یہ لپ گلاس، یہ اس طرح سے اسکارف باندھنا نئے طریقے سے، یہ ابایا. آتے ہیں مولوی صاحب یہ فوٹو دیکھیے، بتائیے یہ ابابا پہننا جائز ہے؟ میں تو یہی جواب دیتا ہوں کہ بہن میری بہن امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے حضور میں ہے. ہم مولا امام زمانہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ٹھیک. کل امام زمانہ آپ کے گھر پہ آ جائیں تو کیا اسی ڈریس میں مولا کے سامنے جا سکتی ہیں؟ اگر جا سکتی ہیں تو یہ پردہ آپ کے لیے جائز ہے. اگر نہیں جا سکتی، اگر آپ کا دل کہتا ہے کہ نہیں اس پردے میں اچھا نہیں لگتا، مناسب نہیں لگتا کہ میں امام زمانہ کے سامنے جاؤں، تو اس پردے کو آج ہی چھوڑ دیجئے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. یہ ہے جناب بہت ساری چیزیں ہیں. قول امیر المومنین کبھی غلط نہیں ہو سکتا، قول معصوم. امیر نے فرما دیا ہے کہ تمہارے اندر بہت ساری چیزیں، تمہارا ضمیر تمہیں بتلا رہا ہوتا ہے کہ کہاں تم غلط کام کر رہے ہو. آج کل ویڈیو گیمز آ گئی ہیں، آج ابھی بھی جو اس کے اندر سر اس میں ہم 10 روپے ڈالتے ہیں. ابھی دیکھیں ہم لوگ پتہ کیا ہے، ہم لوگ خود کو دلاسا دینے کے لیے ایک اس کو کہتے ہیں فارسی میں قلعہ شرعی، ٹھیک ہے، ٹوپی کروانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یا شریعت کے ساتھ کھیلنا، ملائکہ کو ٹوپی کروانا، دھوکہ دینا، ان کے حق میں جو ہے دھول جھونکنا، یہ ہمارے پاس ہوتا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں ہمارا الو سیدھا ہو جائے اور ہم مسلمان اور مومن بھی رہیں. کیا ہے ویڈیو گیم؟ آج گیم آیا ہے، ایک گیم سر اس میں ہم پیسے ڈالتے ہیں اور 100 روپے ہم ڈالتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے، بس گیم ہے، اور 150 روپے میں مل جاتا ہے، 200 روپے مل جاتے ہیں، 300 روپے مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ تو ایک قسم کا کاروبار ہے نا. ایک صاحب نے مجھے کہا، میں نے کہا اچھا آپ کاروبار کر رہے ہیں اس کو؟ اللہ بتائیے پھر جوا کس کو کہتے ہیں؟ بولا اس میں تو جوئے میں تو ہار جیت کا رسک. میں نے کہا اس کے اندر ہار جیت کا رسک نہیں ہے. کہا کہ وہ تو تجارت میں بھی ہار جیت ہوتی ہے. میں نے کہا وہ رزق کے حلال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اجازت دے رکھی ہے. یہی تو سود کے لیے کہتے تھے وہ لوگ کہ سود لینا، جب وہ سود بھی تو تجارت ہی ہے. مشرکین آئے کہا کہ کیا نبی تم حکم دے رہے ہو سود حرام کر دیا؟ سود بھی ایک قسم کا تجارت ہے. سمجھ رہے؟ تو باتوں کو گھما پھرا کے پیش کرنا. یہ جو ویڈیو گیمز آئی ہیں، دشمن آپ کے تقوی کو ٹارگٹ کر رہا ہے حضرت، آپ کی پاکیزگی کو ٹارگٹ کر رہا ہے. اتنا خوبصورت کر کے 100 روپے کے لیے ہمارا نوجوان علی کے ماننے والا، حسین کے ماننے والا اپنا ایمان بیچ رہا ہے. کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، خود کو دلاسے دے رہا، خود کو. نہیں سر، نہیں، جوا ہے. صاف سی بات ہے، جوا کہتے ہیں اس کو. وہ جوا ہے، زمین پہ ہوتا ہے، تاش کے پتوں کے ساتھ ہوتا ہے. اس جوئے کا کیا ہے کہ ایک گیم کے اندر ڈال دیا اس کو. مبتلا ہو گئے بہت سارے نوجوان ہمارے اس میں. جوا ہے، صاف جوا ہے، لیکن کیا ہے بات کو گھما رہے ہیں. نہیں جوا نہیں، یہ نہیں. آپ جا کے پوچھو کسی بھی مجتہد سے جا کے پوچھو، کسی بھی عالم دین سے جا کر پوچھو، صاف جوا ہے. تو ان چیزوں سے اپنی حفاظت کی میرے نوجوان. جہاں پر باطل ہوگا، یاد کر لیجئے، جو بھی باطل ہوگا، کسی بھی صورت میں آپ کے قلب کے اندر کوئی باطل موجود ہے تو امام زمانہ کا وہ باطل دشمن ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. آخری نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. دیکھیے
اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا ہے کہ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ النوح. حضرت نے فرمایا میری اہل بیت کی مثال حضرت نوح کے سفینہ کی طرح ہے، کشتی کی طرح ہے. حضرت نوح کی کشتی، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو نہ سوار ہو سکا وہ ہلاک ہو گیا. یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا، کوئی اور بھی طریقہ ہو سکتا تھا، یہ حضرت نوح کی کشتی سے مثال کیوں کہا حضرت نوح کی مثال؟ جو بھی میرے اہل بیت ہیں وہ سفینہ نوح کی مانند ہیں. ہمارے بڑے ایک استاد بزرگوار تھے، ان سے جب ہم نے پوچھا بڑا زبردست قسم کا نکتہ انہوں نے بتایا، کہا کہ دیکھیے نوح کی مثال کیوں دی؟ کیوں؟ کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی اسلام کی. ٹوٹل آپ کی جنرل نالج کے لیے بتا رہا ہوں، حضرت نوح کے ساتھ جو افراد، مرد اور حضرات، خواتین و حضرات شامل ہوئے تھے، نوح کی کشتی میں سوار ہوئے تھے، ان کی تعداد کتنی ہے جناب؟ 83. 930 سال کی عبادت، 930 سال کی عبادت کے بعد صرف 83 لوگ حق پر آئے، نوح کا ساتھ دیا. ایک اضافی نکتہ ذہن میں رکھ لیجیے گا. اچھا، کیوں کہا کہ میری اہل بیت سفینہ نوح کی مانند ہے، نوح کی کشتی کی مانند ہے؟ تو ہمارے بزرگوار استاد گرامی نے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے، کہا کہ دیکھیے نوح نے جب کشتی پہ سوار کیا تو اس میں مرد بھی تھے، خواتین بھی تھیں، جانور بھی تھے، ہر جانور کا جوڑا، چرند پرند، ہر چیز، یہ سب چیزیں لے کر بڑی سی کشتی بنائی اور اس میں نکلے. لیکن فرق یہ تھا، ایک فرق تھا، یہ جو جانور تھے نا، یہ بھینس بکری جو تھے، یہ چرند پرند تھے، جیسے سوار ہوئے تھے کشتی چلی، کشتی اتری، اور اترے تو ایسے ایسے تھے، ان کے اندر کوئی فرق نہیں آیا تھا. لیکن انسان کیا تھے؟ ان انسانوں کو، یہ جو انسان حضرت نوح کی کشتی میں سوار ہوئے تھے، جب سوار ہو رہے تھے کوئی بادل وادل نہیں تھا، جب کشتی بنا رہے تھے اس وقت شاید ان کے ذہن میں سوچ آئی ہوگی کہ پتہ نہیں بارش ہوگی بھی نہیں ہوگی، حضرت نوح بلا وجہ کشتی بنا رہے. پھر بارش ہوئی، ان کا ایمان بڑھ گیا، پھر دیکھا کہ کشتی چلنے لگی، ان کا ایمان بڑھ گیا. جیسے جیسے سفر کرنے لگی کشتی، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا گیا. یہ جو شک تھا ان کے اندر کہ شاید یہ کشتی آگے جا کر ڈوب جائے، یہ بھی جب وہاں پہ اترے تو کامل ایمان ہو گیا کہ نوح نے جو باتیں کہی تھیں وہ سچ تھیں. پہلے ان کا ایمان جو تھا 1 درجے پر تھا، اس کے بعد جب نوح کی کشتی میں سوار ہو کر اترے تو ان کے ایمان کے درجے میں بلندی آ گئی تھی. اسی لیے اہل بیت علیہ السلام کو کشتی نوح کہا گیا کہ جب آپ محبت اہل بیت میں آتے ہیں تو روز بروز آپ کے ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے. اگر اضافہ نہیں ہو رہا تو سمجھ لیں آپ نوح کی کشتی میں سوار نہیں ہیں، یا سوار ہیں تو معذرت کے ساتھ ان جانوروں کی طرح ہیں، ان حیوانوں کی طرح ہیں کہ جو جیسے گئے ویسے ہی اترے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. معذرت چاہتا ہوں، گفتگو طولانی ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ بحق محمد و آل محمد یہ جو چھوٹی سی ہماری عبادت تھی، ہماری ڈیوٹی تھی، اپنی بارگاہ اقدس میں منظور و مقبول فرمائے. میرے مالک، دعا ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے، میرے لیے، سب کے لیے. میرے مالک، ہمارے اندر جو بھی مرض ہیں، جو بھی باطل ہیں، میرے مالک ہمیں توفیق دے کہ ان باطل کے ساتھ ہم اپنی ہی زندگی میں جنگ کر کے اس کا خاتمہ فرمائیں. اے میرے مالک، ہمارے ہر دوست کو جو بھی مشکل ہے، میرے مالک بحق محمد و آل محمد اس کی مشکلات حل فرما. اگر ازدواج کا مسئلہ ہے تو ان کو اچھی سی ہمسر عطا فرما، اور اگر کوئی نوکری کا مسئلہ ہے تو ہمارے دوستوں کو اچھی سی کوئی نوکری عطا فرما. اے میرے مالک، ہمارے دوستوں کو حلال رزق عطا فرما، حرام سے دوری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. جو بھی مومنین مقروض ہیں ان کو غیب کے خزانے سے قرض ادا فرما، اور جو بھی مومنین قید و بند میں ہیں، میرے مالک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صدقے ان کو رہائی عطا فرما. ہمیں اچھا بولنے، اچھا عمل کرنے، اچھا کہنے اور اچھا سیکھنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے مالک، ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما. ہمارے بزرگوں کو جو اس دنیا سے چلے گئے، جنہوں نے دین کی خدمت کی، ان کے درجات بلند فرما. ہمارے بزرگوں کی مغفرت فرما، اور جو موجود ہیں اس وقت ہمارے بزرگ دین کی خدمت کر رہے ہیں کسی بھی دنیا کے کونے میں، میرے مالک ان کو طول عمر باعزت عطا فرما. امام زمانہ کا سچا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. التماس سے سورہ فاتحہ ہے. سید عابد حسین جعفری اور ان کے خاندان کے تمام افراد،
سید یوسف حسین جعفری اور ان کے خاندان کے تمام افراد، سید مبارک حسین نقوی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، سید سعید حسین جعفری اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، اس امام بارگاہ کی خدمت کرنے والے ہمارے بزرگان تمام مرحومین، تمام عزاداران امام حسین، تمام علماء، مراجع، عرفاء، ذاکرین، نواخواں، شہداء ملت جعفریہ جو اس دنیا سے رخصت فرما چکے ہیں، بالخصوص وہ جن کے لیے کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، اور اس محفل میں جو بھی موجود ہمارے دوست ہیں، ان کے تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی التماس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، تابع اللهم بيننا وبينهم الخيرات، انك مجيب الدعوات وانك على كل شيء قدير۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔